ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں، بغداد میں مسلمانوں کا ملک، تاریخی وراثت ہماری رہی ہے، تتاریوں نے حملہ کیا، تباہ و برباد کیا بغداد کو، اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی، ایک جگہ سے گزر رہی تھی، ایک سچے مومن کو دیکھا، ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے، سبحان اذان دے رہا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا یہ اب کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں، گردن مار رہے ہیں، یہ کون ہے جو اذان دے رہا ہے؟ فوجی فوراً گئے اور پکڑ لائے، یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ گراؤنڈ میں نہیں پڑھیں گے، وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے، کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو گے؟ ہاں تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو، پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں کبھی نہیں روک۔ عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اگر اذان دے رہا تھا کوئی، تو تتاریوں کی وہ بڑی عورت تھی، بادشاہ کی بیٹی، اس نے گرفتار کروایا، لا اس مولوی کو، اب کون ہے اذان دے رہا ہے؟ اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لاکھوں لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان ہو، ہم مار رہے ہیں، اور پھر بھی تم اذان دے رہے ہو۔ اس نیک و صالح عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے، میرے لیے میرا رب بھی ہے، دنیا چاہے جو بھی ہو، جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ اکبر کہتا رہوں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب سنیے، اس خاتون نے متاثر ہو کر کے پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی تم عبادت کرتے ہو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل بات ہے، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، لوگ یہ تم کو تانا ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کہتے ہو، پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے، یہ بھی تو وہی تھے، یہ مارے گئے اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد پہ۔ دیکھو تتاریوں پر، وہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیا، تمہارا خدا ہی دیا ہے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ بہت پتے کی بات سنیے، اس عالم دین نے کیا کہا کہ اے خاتون میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے، راستے پر چلتا ہے، ہوتا ہوگا نا آپ کے ہاں بھی ریوڑ، جی جی، بکریاں چلتی رہتی ہیں، لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتا بھی پالتا ہے، بے شک، بکری اور کتے کا کیا لینا دینا، کون سا تعلق ہے؟ لیکن یہ چرواہے سے پوچھے، وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کبھی ادھر ادھر چلی جائیں تو یہ کتا بھونک بھونک کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے۔ بے شک، چرواہا یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کرے، اس لیے وہ پالتا ہے، کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے، اس لیے پالا جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس بغدادی عالم نے کہا ہم امت مصطفیٰ ہیں، بے شک، ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر، لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے، بے شک، کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھونک بھونک کر کے واپس صراط مستقیم پر لے آ سکو۔ میرے عزیزو، آج یہ جس قدر مظالم ہو رہے ہیں یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور لے کے آئے۔ انشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو نہیں لگتا تھا، لیکن ظالم کتوں نے جب بھونکنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبیک کہنے لگا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اب بات صرف اتنی ہے، میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے، جس دن تم اس نقطے پر آ گئے
मेरे अजीजों, इज्जतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, इक़्तिदार तुम्हारा है। जिस तरफ रुख करोगे मौला ताला उस हवा को तुम्हारे ज़ेरे नगी फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी तारीख क्या थी। हमारी तारीख इकबाल की जुबान से अगर सुनोगे तो इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में अगर टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया आइन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों की जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी। इसी बात की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं कि जिस दिन तुम उस नुक्ते पर वापस आ गए और समझ गए मेरी तारीख इन कुत्तों की सोहबत में रहना नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुतालिक कुरान में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो जो लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया है। लिहाजा ऐसे वैसे की तरफ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है नई फिल्म आई है, उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविजन के सामने और ख्वाब वही सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी, क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया जी, औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस बैल बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती हो उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं, उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम। एक मैं अपनी बात बताता हूं तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दो। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी है तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे। मैंने उस नौजवान से कहा, बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो। ये मेरे नबी पाक के अखलाक, हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी फरमाया कि आप बूढ़ों का, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपके साथ बुरा कभी नहीं फरमाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूं। वो नौजवान गया ढूंढते हुए, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर।
اس کے پاس گیا کہ اماں جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا آپ تک. پہلی بات میں ظاہر سی بات ہے اجنبی کو کون سامان دے گا. اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو میرا سامان مجھے لے جانے دو. وہ نہیں دے رہی تھی. اس نے ضد کیا کہ مجھے دے دیجئے. وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے؟ ڈریس سے تو نہیں لگتا کہیں میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا. اس نے حقیقت بتائی اماں جی بات یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے. سبحان ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوڑھوں کا اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے. ان کی یہ عادت تھی. میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ادا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کر دوں. سبحان سبحان. اس عورت کے دل پر یہ بات لگی. وہ نان مسلم تھی. اس نے سامان اٹھا لیا. جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا, ٹیکسی کیا اور بھیج دیا. نمبر شیئر کر لیے تھے. وہ عورت چلی گئی سامان لے کر. میرے عزیزو 6 مہینے گزر گئے اسی طرح سے. وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی, بات آئی گئی ہو گئی, ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا. لیکن 6 مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے, تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ملے تھے اور تو میرا سامان اٹھایا تھا؟ کہا ہاں اماں جی یاد ہے. کہا کہ پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں. سبحان اللہ. سبحان نے مجھے ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیا اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزہ کچھ اور ہی آتا ہے. سبحان. لطف کچھ اور ہی آتا ہے. عزیزان گرامی وقار آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے گی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے. بے شک. سبحان. تمہارے کردار, تم ترجمان ہو اپنے نبی پاک. بے شک. لہذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے یہ کہے یہ نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے. نہ ان کے ہاں پاکیزگی ہے, نہ طہارت ہے, نہ صفائی ہے. آج نشہ اگر کہیں بکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں. بے شک. پتہ پوچھو کہ نشہ کہیں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے. کرتے بھی یہی ہیں, بیچتے بھی یہی ہیں. اور میرے عزیزوں سب سے زیادہ جرائم کہاں ہوتے ہیں؟ لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشہ ہیں, لیکن تم غیروں کی سازشوں کے نظر ہو گئے. بے شک. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے, کیا کروں؟ وزیر چالاک تھا. اس نے کہا روز روز نئی اسکیمیں دیتے رہو گے, کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی اسکیم کیا آئی ہے. کہا اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے, اپنی پوری رعایا کو نشہ کھلانا شروع کر دو. چرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانے کی عادت ڈال لو. بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا جب یہ سب نشیڑی ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے. جی. ان کو ان کا نشہ مل جائے گا, بس وہ سوچیں گے بھی نہیں کہ کون حکومت کر رہا ہے, کون کرسی پہ بیٹھا ہے. جی. اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے. جی. اگر حق بات کوئی جماعت دنیا میں کرتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی جماعت. بے شک. بے شک. دنیا کو یہ پتا ہے کہ یہ اگر اٹھ گئے تو کرسیاں بھی ہلاتے ہیں. بے شک. یہ اگر اٹھ گئے تو حق بات کے اعلان کے لیے اپنی گردنیں بھی لٹا دیتے ہیں, کٹا دیتے ہیں. اس لیے پوری دنیا نے طاقت یہ لگائی کہ ان کے محلوں میں نشہ زیادہ رہے, ان کے محلے میں عیاشی زیادہ رہے. یہ سارے فیشن کہاں سے شروع کیے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ آج سعودی عرب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے. اسرائیل وہاں اترا ہوا ہے, امریکہ وہاں اترا ہوا ہے, رشیا, UK سب وہاں اترے ہوئے ہیں. ہم تو اسے مرکز اسلام مانتے ہیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ ہونے کی وجہ سے, اس لیے نہیں کہ بادشاہی حکومت ہے. لیکن جن کو پوری دنیا میں اپنے فیشن پھیلانا تھا پھیلا دیتے, لیکن عرب میں کیوں گئے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے. بہت زمانے پہلے اقبال نے کہا تھا یورپ اگر کسی بات سے گھبراتا ہے نا مسلمانوں سے تو کس بات سے؟ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. عرب کو دیکھ کر کے عجم کے تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. جی بے شک. یہ اقبال نے بہت پہلے 100 سال پہلے کہا تھا. آج اس پر دنیا عمل کر رہی ہے. پورے سعودی کو یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. بے شک. ڈانس کلب وہاں
آج سینکڑوں سینما ہال کھول دیے گئے سعودی عرب میں جی مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بازاروں میں نشہ پہنچا دیا گیا جی میں نے خود دیکھا ہے اگرچہ وہاں پر موت کی سزا رکھی گئی لیکن وہاں تک بھی پہنچا دیا نشہ کا مطلب صرف سگریٹ بیڑی کی بات نہیں کر رہا ہوں کوکین افیون ہیروئن جیسی نشہ کی چیزیں پہنچا دی گئی ننگے پن کو رواج دیا جا رہا ہے نئی نئی بیچ بنا کر کے سمندر کے کنارے ننگے جس طرح لیٹتے ہیں دنیا ہی چاہتی ہے کہ محمد عربی کے غلام بھی اسی طرح ننگے لیٹے اللہ وہ حدیث صادق آ گئی میرے آقا نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمانہ آئے گا تم دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر جھپٹ پڑیں گی جیسا بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے یہ سب کے ٹارگٹ ہم ہی بنے ہوئے آج اخلاق تمہارے اندر سے نکالنے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے جانتے یہ انٹرنیٹ اس طرح سے آسان کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا اور نوجوان کو آزادی کے نام پر کھلا چھوڑ دیا گیا نوجوان لڑکا ہو کہ لڑکی ہو اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایٹم بم کی طرح سے ایک ہتھیار آیا ہے یہ ہو سکتا ہے دنیا کو نہ تباہ کرے لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق مکمل تباہ کر رہا ہے ایک دو نہیں سینکڑوں نوجوانوں کے میسج میرے پاس ہے جنہوں نے 25 سے 30 سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کر لی کیا کرتے کیا تھے اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پورنوگرافی کرتے رہو بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو ننگی تصویریں دیکھتے رہو میرے عزیزوں میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لاک ڈاؤن کے موقع پر اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے تو پتہ ہے آپ کو حیرت ہوگی ایک رپورٹ آئی ہے اس لاک ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا تمہیں تباہی کے کس دہانے پر لے جانا چاہ رہی ہے میں آج یہ باتیں کھل کر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیدار نہیں ہوئے کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھیں کہ محمد کس کا نام تھا معاذ اللہ رب العالمین قرآن کیا چیز ہے کیونکہ میں نے یہ جدہ میں عرب میں سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں امریکہ میں پڑھنے کے لیے بچپن میں ہی ڈال دیے تھے اور جب بچے وہ جوان ہو کر کے آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ ایک ہی کیوں ہے یہ کہاں کی بات کر رہا ہے عرب کی بات کر رہا ہوں آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہے تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر انگریزی بولنے لگے تو بہت بڑے کمال کا بچہ ہے بہت پہنچا ہوا بچہ ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا اپنے قدموں میں غلام بنانے کے لیے سارے ہتھیار لا کر رکھ چکی ہے لیکن پھر بھی میں اپنی اس کشت ویراں سے مایوس نہیں اس دنیا نے جو کرنا تھا سب کر لیا ہے آپ کو پتہ ہے ہر اسکول میں ایجوکیشن میں سیلیبس بدل کر کے کیا کیا چیزیں زہر کے طور پر ڈالی جا رہی ہیں کیا کیا چیزیں ڈالی جا رہی ہیں مسلمان بچوں کے ایمان کب کے تباہ ہو جائے ایک اسکول کے ایک کتاب میرے پاس لائی گئی تھی کافی سال ہو گئے جس میں چوتھی یا پانچویں کی یا تیسری کی اس میں انگلش میں ایک پوئم تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کبھی کبھار اترتا ہے انگلش میں گاڈ اترتا ہے اور بیچ پر ناچنے والیوں کو غور سے دیکھتا ہے کبھی وائن پیتا ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ بچپن کے ان دماغوں میں اگر یہ چیز جائے میں کتاب تلاش کرتا رہا مجھے نہیں ملی کسی صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ٹیچر یہ پڑھا رہی تھی اسکول میں اگر یہی سارے معاملات رہے تو میرے آقا کی وہ حدیث بھی صادق آتی کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے عیسائی بنا دیتے یا آگ کا پجاری بنا دیتے
آج یہی تو حالات ہے. تمہارے گھر کا بچہ تو ایمان پر پیدا ہوا تھا, لیکن تم نے کسی اور کی گود میں ڈال کر کب کے اسے کافر بنا دیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا تم پر, صبح تم مومن رہو گے, شام میں کافر ہو جاؤ گے. رات کو مومن سو گے, صبح کافر اٹھو گے. میں سوچتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میرے عزیزو, دنیا نے اتنے ہتھیار بھی تمہارے پاس رکھ دیے ہیں, تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی. تم گانے سنتے سنتے سو رہے ہوتے ہو, کئی کفریہ کلمات اس میں آتے ہیں. رات کو تو ایمان والے تھے, صبح سن کر کے کافر ہو چکے. یہ دنیا جس کو تم دیکھ رہے ہو, اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی. اے نوجوانوں, یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب ہم سب کو اس دنیا کو ترک کر کے جانا ہے. اس بات کا یقین رکھو کہ ہماری سانسیں رکنے والی ہیں. ایک دن ہمیں باندھ کر کے لے جایا جائے گا. آج تم مسجد میں بلانے کے باوجود نہیں آتے, کل تمہارا کفن باندھ کر, رسیاں باندھ کر امام کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا. زندگی بھر نہیں پڑتا تھا, لیکن اب امام تم پر پڑے گا. اور پھر جاؤ گے, کس سفر پہ جاؤ گے بتاؤ, کہاں جاؤ گے؟ کوئی ایسی جگہ تم نے ڈھونڈ رکھی ہے تو میں تم سے پھر بات نہیں کروں گا کہ مرنے کے بعد میں نے ایک سیف جگہ دیکھی ہے تمہارے پاس. تمہیں پتا ہے جانا تو وہی ہے جہاں سب پہلے والے بھی گئے. بڑے بڑے وقت کے پہلوان, بڑے بڑے مالدار جہاں گئے, جن کے پاس پیسوں کی ریل پیل ایسی تھی کہ وہ گھر بیٹھے جو چاہتے حاصل ہو جاتا. گھر بیٹھے. تمہیں پتا ہے سکندر اعظم ایک بادشاہ, دارا نام کا ایک بادشاہ, جب وہ مر رہا تھا تو اس نے ایک وصیت کی تھی. آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی. اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جب میں مروں تو مجھے پورا دفن کرنا, لیکن میرے دونوں ہاتھ اوپر رکھنا, قبر میں اس کو دفن مت کرنا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا بار بار میرے قبر کے پاس آ کر دیکھے آدھی دنیا فتح کرنے والا بھی زمین پر خالی ہاتھ سویا ہوا, کچھ نہیں ہے اس کے پاس. ہمارے کفن بھی جو باندھے جاتے ہیں نا, ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی ہے. نہ ہم اپنی میتوں کے سرانے ایک سکہ رکھتے ہیں, نہ ایک نوٹ رکھتے ہیں. تمہیں پتا ہے ہم اس دنیا کے سفر پر جا رہے ہیں جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا, جہاں دولت کام نہیں آئے گی, نہ فرشتے رشوت لیں گے, نہ بارگاہ الہی میں کسی اور طریقے کی کوئی گنجائش تمہارے لیے نکل جائے گی دنیاوی اعتبار سے. عزیزان گرامی وقار, جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ادھر ہی جانا ہے تو اس لیے آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سناتا ہوں. حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے زیادہ مجھے کسی اور سے خوشی نہیں ہوئی تھی. کیا ہے وہ حدیث؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا. بے شک بے شک. حضرت انس سے پوچھا گیا اس حدیث سے آپ کو اتنی خوشی کیوں ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, سبحان اللہ, اس لیے کہ میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں, میرا یقین ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں. آج ہے نوجوانوں, اگر تم کسی اور کے فین ہو, کسی اور کے پیروکار ہو, کسی اور کے متبع ہو, تو تمہارے لیے تمہاری زندگی مبارک. تم جس کے پیچھے چلنا چاہو, ایک بات یاد رکھنا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ, اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ, اور جہاں تمہارا وہ آقا جا رہا ہوگا وہیں تمہیں بھی لے جائے گا. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے. میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک کام کرتے ہیں, تم بار بار ہمارے سمجھانے سے آتے نہیں کبھی, تم اخلاق رسول کو ہلکے میں لے لیتے ہو, سنتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہو, اسلامی زندگی کو عیب سمجھنے لگ جاتے ہو. ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں, میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں. تم جس فلمی ایکٹر کو یا کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو, اسے ایک چٹھی لکھ دینا, اسے ایک لیٹر لکھ دینا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی, میں مر جاؤں گا, مجھے میرے لوگ قبر میں لے جا کر دفن کریں گے, تو آپ ذرا منکر نکیر سے بچانے کے لیے میرے پاس آ جانا. لکھو گے
اس سے لکھ کر کے جانا اور کہنا صبح شام میں تمہاری طرح سے پہنتا تھا، چلتا تھا، کھاتا تھا، سب میں تمہاری نقل کرتا تھا، زندگی بھر میں تمہارا فین تھا، اب جا رہا ہوں تو مدد کے لیے قبر میں آ جانا۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا تو ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت ایسی بات، کیا وہ آ سکے گی ہماری قبر میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ نہ آئے گا نہ مدد کرے گا، لیکن میں اپنی بات ضرور کہوں گا۔ تجھے میں نے چٹھی لکھنے کے لیے اس کو کہا، میں اپنے نبی پاک کو لکھ کر جاتا ہوں، سبحان یا رسول اللہ میں آپ کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، آپ کی طرح کھانے کی کوشش کرتا رہا، سنتوں پر عمل کی کوشش کرتا رہا۔ اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آنا۔ اے نوجوانوں مجھے بتاؤ، کیا نبی پاک کو اگر کوئی دنیا میں یہ بول کر جائے تو اللہ کے نبی قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا، یہ تو میں مثال دے رہا تھا آپ کو، حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا اور اپنے نبی سے یہ کہہ کر کے بھی گئے، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے نوجوانوں میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بھی ہماری زندگی بڑی شارٹ ہے، آپ خود اپنی پچھلی زندگی میں جا کر دیکھ لو، چند ہی سال گزرے تھے، بچپنا تھا تمہارا، تم بچپنے میں ادھر ادھر کھیل کود میں گزار رہے تھے اور آج جوان ہو چکے، پلک جھپکتے ہوئے جوان ہو گئے، اور ہم نے چند سالوں پہلے جن کو جوان دیکھا تھا آج ان کے بال سفید ہو گئے، بال سفید اور دانت جھڑنے لگ گئے، اتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں، اور تم ہیپی نیو ایئر منانے میں لگے ہو، تمہاری زندگی کی ایک ایک اینٹیں ایک ایک دیواریں گرتی جا رہی ہیں، تم موت کے اتنی قریب ہوتے جا رہے ہو۔ لہٰذا میرے عزیزوں ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا تم چاہو گے ہزار کہ میں ایک سجدہ کر لوں اللہ کی بارگاہ، لیکن تم کر نہیں سکو گے، وہ سکرات کا وقت ہوگا، نزا کا وقت ہوگا، تمہارا سر پہاڑ کی طرح بھاری ہو چکا ہوگا، نہیں اٹھا سکو گے، اٹھا نہیں سکو گے، لیکن اس دن شدت سے تم خواہش کر رہے ہوگے، اے اللہ سر اٹھانے کی طاقت دے دے، ایک بار میں تجھے سجدہ کر لوں۔ نہ سجدہ کرنے کی طاقت آئے گی، نہ تمہاری زبان ہل پائے گی کہ اللہ کا ذکر کروں یا توبہ کر لوں۔ آج تمہیں اندازہ نہیں، اللہ نے سر سلامت رکھا ہے، جھکاتے نہیں اس کی بارگاہ میں، زبان سلامت رکھا ہے، ذکر کرتے نہیں اس کا۔ گانے تو نہ جانے کتنے بچوں کو یاد ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی چند حدیثیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ کتنے لوگوں کو فلموں کے ڈائلاگ یاد ہو گئے، قرآن کی چند آیتیں کیوں نہیں یاد ہوئی؟ اے میرے عزیزو آج یہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت ہے، نبی پاک کی وفاداری میں ہی جئیں گے انشاءاللہ۔ آج دیکھ نہیں رہے آپ حالات کس قدر خراب ہیں، دشمن کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے، وہ تمہاری نہ داڑھی کو پسند کر رہا ہے، نہ تمہاری ٹوپی کو، نہ تمہارے مسجدوں کے مینار کو، نہ تمہاری نمازوں کو، نہ تمہارے محراب کو، نہ تمہارے قرآن کو، کسی چیز کو پسند کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے بھی یہ جلا ہوا دشمن، اسے ہماری ہر چیز کڑتی ہے، جلتی ہے۔ ایسے حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوان کھچڑا کمیٹی نیاز کمیٹی بنانے کی بجائے اخلاق مصطفیٰ کمیٹی بناتے۔ تم جتنی عادتوں سے چھڑو گے ہم اپنے نبی کی اتنی ہی غلامی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم تابندہ اور روشن کر کے دکھائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اپنے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے۔ ان خواتین سے بھی میں کہتا ہوں جو بچیاں آج کثرت سے بھٹکتی چلی گئیں اور غیروں کے ہتھے چڑھ گئیں، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں جو کالج کی نظر ہو گئیں اور وہاں مجازی عشق و محبت میں پاگل ہو گئیں۔ انہیں وقتی طور پر کچھ نوجوانوں کے چہرے بہت خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں، یہ شیطان ہے۔
शैतान है। हदीस पाक में है अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहाम शैतान, ये आंखों का जो एक बार मिलाप होता है शैतान के तीरों में से एक तीर है। औरतों को चाहिए था कि अपनी निगाहें नीची रखती, लेकिन तुम जिन नौजवानों का हाथ पकड़ करके ये समझती हो मेरी कौम छूटती है तो छूटने दो, माँ बाप का मुंह काला होता है तो काला होने दो, मेरी कौम मुझे ताने मारती है तो मारने दो, मगर मैं अपनी मोहब्बत के पीछे जाऊंगी। ये सारी बातें कहां से आ रही है? ये दुनिया में फिल्मों में दिखा रही है, ये सीरियल में दिखाया जा रहा है कि मोहब्बत का मतलब ये है कि सबसे लड़ाई ले लो, माँ से भी लड़ लो, बाप से भी लड़ लो, सारे मुआशरे से लड़ लो, लेकिन एक बेहयाई को तुम कर जाओ। ये दुनिया यही तो आज दिखा रही है, और बच्चे हमारे यही समझते हैं कि हमको भी ऐसा ही करना है। इसको ये समझते हैं एक जंग है, मोहब्बत की जंग लड़ रहे हैं। नादानो, ये मोहब्बत की जंग नहीं है, ये बेहयाई और नंगापन है। तुम्हें इतनी भी खबर नहीं, जिस माँ ने अपने खून जैसे दूध को तुम्हारे हलक में 2 साल तक डाला और रात रात जाग करके तुम्हारी तरबियत करती रही, वो बाप जो पूरा दिन भर तुम्हारे लिए पसीने बहाता था, और तुझे खबर भी नहीं है कितनी ईदें, कितनी ऐसे त्योहार आए जब वो अपनी खुशी छोड़कर तुम्हारे लिए लिबास लाता रहा, तुम्हारे लिए छोटे छोटे खिलौने देखता रहा। उस बाप की भी तुम्हें जरा बराबर खबर नहीं, उस माँ की भी नहीं। एक लड़की को मैंने देखा, उसका बाप हार्ट अटैक का मरीज था, हार्ट अटैक आ भी गया, जब वो बच्ची किसी और का दामन पकड़कर भाग रही और पुलिस में आकर कहती है नहीं मुझे करना है तो इसी से करना है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है। एक और लड़की वो कहती है मैंने समझाया कि बेटा अपने बाप की तो सुन ले, तेरा बाप तू अकलौती है, वो मर जाएगा। वो लड़की कहती है मर जा रहा है तो मरने दो, उनकी जिंदगी वैसी भी खत्म होने वाली है, मुझे अपनी जवानी जीने दीजिए आप। अल्लाह की पनाह, मैं वहां से हट गया। एक और खातून है, वो कहती है मैंने पूछा क्या ऐसा नजर आ गया तुझे, साल 18 गुजर रहे हैं अभी तेरे उम्र के, इतनी जल्दी क्या अच्छा लग गया। कहता है इसने, कहती है मुझे इसने 5000 का जोड़ा दिलाया, मेरे बाप ने कभी दिलाया नहीं था। तुझे पता नहीं पूरी जिंदगी उसने खून सींच सींच करके तुझे जवान किया। आज तेरी पेशानी पर तेरे बाप की कितनी उम्मीदें रखती है पता है। मुझे उन नौजवान लड़कियों पर तरस आता है, तुम सारे लोगों को ठुकरा करके जाती हो, लेकिन क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह उसके रसूल तुमसे राजी होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की तरफ दिखा करके कहा है मुसलमानों, यही तुम्हारी जन्नत भी है, यही तुम्हारी दोज़ख भी। इनको राजी करो तो जन्नत, इनसे गद्दारी करोगे तो दोज़ख है। कितने माँ और बाप बिलखते रह जाते हैं अपनी बेटियों के नाम पर। दिल्ली के एक साहब हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, कई वो लड़कियां हैं जो इन गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़ गई मोहब्बत में आकर। हुआ क्या जानते हैं? एक दो नहीं, मेरे पास उनका डेटा मौजूद है। ये गई अपने घरों से बगावत करके, लेकिन उस जालिम नौजवान ने चंद रात उसके साथ गुजार कर उसे बाहर की ताकतों के हवाले कर दिया, बेच दिया। वो आज दुबई में है, जिस्म फरोशी कर रही है, जिस्म फरोशी कर रहे, वो छूट भी नहीं सकती। उन लड़कियों ने जो अपने अहवाल भेजे हैं, खून के आंसू निकलते हैं। वो रो रही है और कहती है अब हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं, उसने भी हमें ठुकरा दिया और हम तो अपने माँ बाप को वैसे ही छोड़ करके आए थे, जाएं तो कहां जाएं। एक दो घर वालों को हमारे कुछ नौजवानों ने समझाया बुझाया था कि बेटी है तुम्हारी, ले लो उसको, उस जालिम ने छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, इन बच्चियों को आखिर कौन समझाए? इन्हें ऐसा लगता है कि बस सारी जिंदगी ये रात की लज्जत है। जानवर मत बनो, पूरी जिंदगी इस हवस के लिए, शहवत के लिए न जियो। सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हें क्या खबर है कि किसी का बिस्तर गर्म कर लेना, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं। ये बेहयाई को किसने इश्क का नाम दे दिया? इस अखलाक सोज हरकत को किसने मोहब्बत का नाम दे दिया? एक नौजवान मुंह लटकाए हुए आया था, कह रहा था महबूबा छूट गई, 4 साल से उसके साथ था, छूट गई, अब दूसरे के साथ चली गई। कुछ वजीफा दे दे, दिल बेकरार है। अब क्या करेगा पागल मजनू, शेर व शायरी करते घूमता है। मैंने यही कहा था बेटा, एक ही दिल था, देना था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती है।
देना था इस दिल को तो दरबारे मुस्तफा में दिया होता, उस नबी पाक के कदमों में रखा होता। और मेरे मुस्तफा करीम की आदत करीमा है, एक बार किसी ने अगर अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया तो मौत तक वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ते, मौत तक तन्हा नहीं छोड़ते। जिंदगी तो जिंदगी है, कब्र में जब तुम पहुंचोगे मुनकर नकीर बाद में आएंगे, ताजदार मदीना पहले तशरीफ लाते हैं। हश्र में भी वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जहां तुम प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे हो, मेरे मुस्तफा हौज़े कौसर का जाम भरकर तुम्हें पिला रहे हो। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी दस्तगीरी और हमारी मदद के लिए हमा वक्त है, उस नबी के फिदाई बनो, दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत के पैरोकार बनकर अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद मत करो। इकबाल की इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कौन कहता है कि उनके पीछे चलने से इज्जत नहीं होती? मेरे अजीजों, मुझ जैसे एक हकीर आदमी को देखो, आज जो दुनिया हमारे ऊपर टूट पड़ती है, या आप हमें छूने के लिए देखने के लिए आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि हम कोई बड़े जमींदार हैं या कोई नेताजी हैं या कोई बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं। सबको पता है सिर्फ और सिर्फ ये इज्जत इसीलिए है कि ये नबी पाक की गुलामी में जी रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, तुम सबके लिए मेरा पैगाम एक ही है, बिक जाइए बेदाम ही बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरी बातें हो सकता है चंद लोगों को कड़वी लगती है, मेरे अजीजों, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल जाओगे तो जल्दी शिफायाबी भी है। हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानो, लेकिन अगर मैंने कहीं आपके ऊपर सख्त जुमले रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मेरा दर्द है। तुम मेरे मुस्तफा के गुलाम हो, अगर मैं तुम्हें ना बोलूं तो किसको बोलूं? अगर तुम्हारे अंदर अखलाक बुरे आते हैं तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं रसूलुल्लाह को होती है। कब तक मेरे नबी पाक को तकलीफ पहुंचाओगे? अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है, मेरे आका फरमाते हैं। और जब तुम किसी शराब के अड्डे पर बैठे हो, तब तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते आए, जब तुम्हारी जुबान नशा कर रही हो, तो मेरे मुस्तफा तुम्हें देखकर क्या महसूस कर रहे होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी तरफ नजर फरमाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? कम से कम मेरे नबी का ख्याल करो। हुजूर पाक के लिए मैं इतनी बातें कर रहा हूं, बाकी मेरा क्या रिश्ता है आपसे? मैं कौन होता हूं तुम्हें डांटने वाला? मैं कौन होता हूं तुम्हारे दरमियान चिल्लाने वाला? सिर्फ इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम राहत और सुकून की खबरें तो पहुंचा सके। हुजूर ने फरमाया, हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के अमाल फरिश्ते मेरे पास पेश करते हैं, मैं सबके अमाल देखता हूं। हफ्ता भर तुमने क्या किया हुजूर सुनते हैं, फरिश्ते सारी बातें ले जाकर पहुंचाते हैं हर हफ्ते। कभी एहसास हुआ कि हर जुमेरात को हमारे कौन से अमाल हुजूर के पास गए होंगे? जब फरिश्ते ये कह रहे होंगे कि आका आपका फला उम्मती दिन रात लहू में खो रहा था, खेल कूद में गुजार रहा था, लड़कियों के बीच अय्याशियां कर रहा था, तो हुजूर पाक पर क्या बीतती होगी? हमारे बाप के पास अगर कोई आकर के हमारी शिकायत करे तो हम उसे भी पसंद नहीं करते, हम कहते हैं अब्बा को बताना मत। लेकिन नबी पाक को जब फरिश्ते बता रहे होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरेगी? इसलिए मेरे अजीजों, ये बातें जो मैंने की है, इंशाअल्लाह अजीज आज हमारा जलसा इसी पर कामयाब होगा। हम जब जान देने की बात करते हैं नबी पाक से, नबी पाक के लिए, तो क्या मेरे मुस्तफा के लिए? मैं आपसे पूछता हूं, जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी, अपनी गर्दन लेकर तैयार हैं?
سب کا جذبہ یہ ہے. ہمارا بچہ جوان بوڑھا یہی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. سب کا یہ جذبہ مجھے پتا ہے, لیکن اے میرے عزیزو میں نہ آج تمہاری جان مانگنے آیا, نہ میں تمہاری گردن مانگنے آیا, نہ تمہارا خون مانگنے آیا, بس اتنی بھیک ضرور مانگنے آیا ہوں جو قوم اپنے نبی کے لیے گردن دے سکتی ہے, چند عیاشیوں اور گناہوں کو مصطفیٰ کے نام پہ چھوڑ کیوں نہیں سکتی. چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ میں اب اللہ نے جو کان دیے سنوں گا تو حضور کی نعتیں سنوں گا. زبان سے میں کبھی غلیظ کلمات گالی گلوچ اور گانے نہیں گاؤں گا. اگر میری زبان کھلے گی تو اس بات کے ساتھ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے. جب بھی زبان بولے گی تو نبی نبی بولے گی. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. چند نعتیں یاد کر لو تاکہ چلتے پھرتے بھی تمہاری زبان اگر کسی کو پکارے تو میرے مصطفیٰ کو پکارے. توجہ چاہتا ہوں, یہ کام کریں گے آج سے انشاءاللہ. اب میری گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی اور میں نا امید ہو کر کے نہیں جاتا, نا امید ہو کر نہیں جاتا. مجھے یقین ہے میں نے کسی ایسے ویسے کا نہیں, تمہارے خون سے بھی بڑھ کر, تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جس کا رشتہ ہے اس نبی کا واسطہ میں نے تمہیں دیا ہے, اس رسول پاک کا واسطہ میں نے تمہیں دیا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ نوجوان ہمارے گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے نبی کو دھوکہ کبھی نہیں دے سکتے, اپنے نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بے وفائی ہم حضور کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے. اب اخیر میں چند باتیں آپ سے کہتا ہوں. ٹھیک ہے یہ ہمارے اعمال تھے, اس کی اصلاح ضروری تھی اس لیے مجھے کہنا پڑا, لیکن پھر بھی اے مسلمانوں اگر تمہارے اعمال جیسے بھی ہو جائیں خوف اور ڈر اپنے سینے میں مت لانا. ہندوستان میں رہ رہے ہو نا, آپ میں سے کوئی پاکستان سے آیا ہے؟ پاکستان والا چھپ چھپ کر کے پھرے مجھے کوئی پکڑے گا. ارے جس زمین کے ہم برسوں سے وارث ہیں, یہ زمین آج کے 5 سالہ نشیڑی لوگوں کی نہیں ہے, یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی زمین ہے یا نہیں ہے؟ تو بھیک مانگی ہوئی زمین نہیں ہے, نہ ہی ہم چوری چپاٹی کرتے ہوئے ڈکیتی ڈالتے ہوئے یہاں آ کر کے قبضہ کیے ہوئے. تو ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ اپنی زمین پر رہ رہے ہیں تو آج کے بعد خوف سے نہیں جئیں گے انشاءاللہ, خوف سے نہیں جئیں گے. اگر یہ ظالم کتے کہیں کسی کو ظلم کے ساتھ پکڑتے بھی ہیں تو میرے عزیزوں ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ عہد کر کے اٹھنا کہ گردن جائے گی تو اللہ اکبر کے نام پہ جائے. ہم حسینی کردار کو زندہ کر کے جائیں گے. تمہارے مرنے سے اور میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انشاءاللہ العزیز, کچھ نہیں ہوگا. آپ تمامی حضرات بے خوف جئیں گے انشاءاللہ اور اپنے دین کی سربلندی کے ساتھ جئیں گے. اپنے دین کو نہ ہلکا ہونے دیں گے, نہ اپنے نبی پاک کی بے عزتی کبھی برداشت کر کے جئیں گے, کبھی نہیں. توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتی طاقتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر انشاءاللہ العزیز. ہر طاقت سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر. یہ باتیں میں تمہارے اس لیے حوصلے کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. کون کہتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی؟ کچھ نہیں ختم ہوا. صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کی حفاظت فرمائے گا, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. حالات ناسازگار کچھ لوگ ڈراتے ہیں, اپنے ہی لوگ ڈراتے ہیں, ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے. ارے کتا جب دانت نکالتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہے لکڑی اٹھاؤ تو ویسے بھی دم دبا کے بھاگتا ہے, ڈرا کر دیکھتا ہے. لیکن ایک اتنی بات پکی ہے, اس کے دانت نکالنے سے وہ شیر کبھی نہیں بنتا. کتا اگر دانت نکال کر کے کسی کو بھونکنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا وہ شیر بن جائے گا؟ کتا ہی رہتا ہے. ہاں میں یہ بات سمجھ رہے ہوں گے, ہاں کہ جو لوگ آج بھونکتے ہیں وہ کتا ہی رہے گا, وہ شیر کبھی نہیں بنے گا.
घबराने की जरूरत नहीं। तुम अगर मेरे नबी पाक की जात के साथ छेड़छाड़ करते हो, मैंने आज से 1 महीने पहले ऐलान किया था, एक वसीम राफजी नाम का कुत्ता दिल्ली से मेरे मुस्तफा करीम के नामे पाक पर हमला किया था। मैंने ये ऐलान किया, तुझे अगर मोहम्मद नाम से चिढ़ है तो फिर देख लेना, इंशाअल्लाह आज के बाद हम में से जिसके घर में भी बेटा होगा मोहम्मद ही नाम रखा जाए। बाद में पुकारने के लिए हम कुछ भी रखे, लेकिन आज के बाद से हमारा हर बच्चा मोहम्मद ही होगा, ताकि जहां जहां पेपर में लिखने की बात आए तो हर जगह तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए, हर जगह तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए। तुम्हें चिढ़े इस बात से, तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद किसका नाम है। अपने तो अपने, गैर भी उस नबी पाक की तारीफ में कभी कम नहीं किए। अंग्रेजों ने तारीफें की हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े लीडरों ने, पंडितों ने, और सिखों के बड़े बड़े गुरुओं ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान की है। ऐसा नहीं है, मैं उनकी तारीफों का मोहताज नहीं और ना ही मेरे नबी की जात उनकी मोहताज है, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, जो नबी पाक की तारीफ करता है वो अपनी शान बुलंद करता है, और जो उनकी जात पर हमला करता है वो हमेशा दुनिया में कुत्ते से भी ज्यादा जलील होकर मरता है। ये तारीख पहले से बता रही है, आज भी बताएगी, और इंशाअल्लाह तुम इंतजार करना। ये खाकस्तर हो जाएंगे, ये कीड़े मकोड़े न जाने कब खत्म हो जाएंगे, न नाम रहेगा न निशान रहेगा। रहेगा तो क्या रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन जालिमों को बता देना, तुम हमारी जुबान को रोक नहीं सकोगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आखिर दम तक मेरे मुस्तफा की वफादारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ हाथ नहीं, हमारी गर्दनें में हाजिर है। हमारी जिंदगी का हर पल मेरे नबी पाक के लिए हाजिर है, हाजिर है। हाँ, हमारे घरों में वो औरतें आए जो मदीने की एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आई थी। जब हुजूर जिहाद पे जा रहे हैं, कहा या रसूल अल्लाह ये बच्चे को ले ले। हुजूर ने पूछा इसका क्या करें। बड़े बड़े मुजाहिदीन जा रहे थे, एक खातून 1.5 साल का बच्चा दूध पीता हुआ ले आई। तो खातून का जज्बा तो देखे, कहती है या रसूल अल्लाह मेरे घर में इसके सिवा कोई जवान मर्द है नहीं, ये छोटा सा बच्चा, मेरा शौहर इंतकाल कर गया, इसको ले जाए। ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। ये वो खवातीन मदीना थी जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर पर वार दिया था, कुर्बान कर दिया था। मेरे अजीजों, वो जज्बा पैदा करो आज, इंशाअल्लाह अजीज सारी मुसीबतें यूं ही छट जाएंगी, सारी मशक्कतें यूं ही निकल जाएंगी। बात सिर्फ इतनी है, हमें करनी है शहींशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तुम जहां भी जाओगे वो रसूल तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम जेल के सलाखों पे जाओ या तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, दुनिया तुम्हारे साथ आए या ना आए, वो रुखे मुस्तफा हर घड़ी तुम्हारे साथ होगा। नबी पाक की जात तुम्हारे साथ होगी। इस यकीन के साथ जियो, अल्लाह ताला सारी कामयाबियां तुम्हें अता फरमाएगा। कहने सुनने से ज्यादा मौला ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मौला करीम अरहमर राहिमीन, यहाँ जितने जवान बच्चे बूढ़े आए, सबों ने मेरे मुस्तफा के नाम पर शिरकत की है। मौला इनमें से किसी एक को भी खाली हाथ न भेज, जिसका सीना भी हल्का है उसके सीने को मेरे मुस्तफा की मोहब्बत से भर करके अता फरमा। अल्लाह इनको वापस जाने से पहले इश्क मुस्तफा का समंदर अता फरमा दे। इनको हुजूर के कदमों में मर मिटने वाली जान अता फरमा दे। उनके कदमों में निछावर होने वाली गर्दन अता फरमा दे। ऐ मुसलमानों उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। बहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल